السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان عدنان مختار آپ حضرات سے مخاطب، اور آپ دیکھ رہے ہیں کاروان حق میڈیا۔ اس وقت فلسطین کی صورتحال اور غزہ کی صورتحال آپ تمام حضرات کے علم میں، لیکن آج میں غزہ اور فلسطین کے حوالے سے چند انتہائی اہم گفتگو اور غزہ فلسطین کے حوالے سے دنیا بھر کے بڑے بڑے جو ادارے اور اسی طرح جو بڑے نیوز چینل تصور کیے جاتے ہیں ان کی رپورٹ کی مختصر چند جھلکیاں آپ حضرات کے سامنے رکھوں۔ سب سے پہلے فلسطین کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں لوگ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، قبلہ اول کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، آل اولاد کو پیش کر رہے ہیں، اپنی بیوی بچوں کو پیش کر رہے ہیں، قربانیوں پر قربانیاں دے رہے ہیں۔ اس وقت غزہ اور فلسطین کا عالم یہ ہے کہ وہاں پر بھوک اور پیاس کی وجہ سے کئی ہزار افراد ابدی نیند سو چکے ہیں، یعنی بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ یہ میں باتیں نہیں کر رہا بلکہ اس پر میں رپورٹس بھی آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، جیسے کہ یہ میرے پاس رپورٹ ہے، یہ آپ دیکھ لیں۔ 22 اگست 2025 کی رپورٹ FAO ایک ادارہ ہے، اسی طرح WFP اینڈ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، اس کی رپورٹ ہے۔ وہ غزہ میں قحط کی تصدیق اور انسانی رسائی کے لیے فوری درخواست کرتا، اور اسی طرح IPC نے CEF اور WFP اور WHO بہت بڑے بڑے ادارے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ غزہ گورنمنٹ میں نصف ملین سے زائد افراد شدید قحط کی زد میں ہیں۔ یہ 2025 22 اگست کی رپورٹ، اور اسی طرح UN کا جو چیف ہے اس کا بھی بیان ہے، اس کی رپورٹ ہے۔ وہ کہتا ہے مہینوں پر محیط انتباہات خاموشی سے برداشت کیے، اب غزہ سٹی کے اندر کیا ہے، قحط کی تصدیق ہو چکی ہے۔ یہ اور بھوک کو بطور ہتھیار استعمال کرنے جیسے عمل کی نشاندہی ضروری ہے، اور یہ اسرائیل کیا کر رہا ہے، اس کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ یہ اسرائیل کے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے، کیوں؟ وہ تو مد مقابل ہے نا، وہ تو ظالم ہے، وہ تو جابر ہے۔ امریکہ کے لیے المیہ نہیں ہے، کیوں؟ وہ منافق ہے، امریکہ منافق ہے، منافقانہ پالیسی چلا رہا ہے، جیسے افغانستان کے اندر روس کے دور میں چلائی، روس کے دور کے اندر منافقانہ پالیسی کا استعمال اس نے کیا، پھر یوکرین اور اسی طرح دوسری جنگ کے اندر اس نے ظالمانہ اور منافقانہ پالیسی کا استعمال کیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے اس نے چیچینیا کے اندر جو ہے الجزائر کے اندر جو ہے اس نے ظالمانہ منافقانہ پالیسی کا استعمال کیا، عراق شام لبنان کے اندر اس نے منافقانہ پالیسی کا استعمال کیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، نہ امریکہ کے لیے، نہ اسرائیل کے لیے، نہ ہی کسی اور ملک کے لیے لمحہ فکریہ ہے، یہ امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ امت مسلمہ کے اندر بالخصوص پاکستان، دیگر عرب ممالک، یہ سب کے سب شامل ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ یہ آج عیاشیوں کے اندر مگن ہے، یہ رپورٹیں کل قیامت کے دن بھی ان کے لیے درد سر ہوں گی۔ امت مسلمہ عیاشیوں کے اندر مصروف ہے، امت مسلمہ آوارگی کے اندر مصروف ہے، امت مسلمہ جو ہے طرح طرح کے لوازمات اور دنیا کے عیش و عشرت کے اندر مصروف ہے، کیوں؟ انہیں دنیا عزیز ہے، مال عزیز ہے، انہیں عیاشیاں عزیز ہیں، لیکن ان مسلمانوں کی فکر نہیں، جو مسلمان بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر رہے ہیں، جو مسلمان بم دھماکوں کے اندر شہید ہو رہے ہیں، جو مسلمان یہ والا جملہ بولنے کی استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ بھوک کی شدت اور پیاس کی شدت کی وجہ سے کئی کئی دنوں کے فاقے، کئی کئی مہینوں کے فاقے، ان کی وجہ سے ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں رہا، وہ اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا سکتی ہے۔ قیامت کے دن اس ماں کا ہاتھ ہوگا اور ہمارا گریبان ہوگا۔ اے امت مسلمہ کہ حکمرانوں ہوش کے ناخن لے لو، آج کی دنیا چھوٹی ہے، گول ہے، کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن تمہارے لیے درد سل بن جائے۔ یہ صرف ایک رپورٹ نہیں ہے، دوسرا متن بھی ہے، دوسری رپورٹ بھی ہے، یہ تیسری رپورٹ بھی ہے، یہ چوتھی رپورٹ بھی ہے۔ امن کے ٹھیکیدار کہاں گئے؟ وہ باطل لبرل طبقہ کہاں گیا جسے ایک جانور جو ہے نا زخمی ہوتے ہوئے پریشانی اور تکلیف ہوتی ہے، قربانی کے نام پر آوازیں اٹھ، آج فلسطین کے لیے ان کی آوازیں کیوں نہیں اٹھ رہی؟ آج ان کی زبانیں کیوں نہیں کھل؟ آج ان کے چہرے بچوں کے بلکتے شور سے متغیر کیوں نہیں ہو رہے؟ آج ان کی زبانیں خاموش کیوں؟ سوالیہ نشان ہے، سوال ہے، نقطہ یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے۔ اس پر ان کا دغلا معیار ہے، دغلا۔ یہ جانوروں کے دکھیارے ہیں، انسانوں کے نہیں، یہ کفر کے دکھیارے ہیں، انسانوں کے نہیں، آزادی کے غم کے دکھیارے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے مظلوم بندوں کے دکھیارے نہیں ہیں۔ یہ لبرل طبقے کو یہ طبقہ نظر نہیں آتا۔ مسلمانوں سے درخواست ہے، مسلم حکمرانوں سے درخواست ہے، خدا را آج وقت ہے، پہچان لو اپنے آپ کو، کہیں ایسا نہ ہو
مسجد اقصیٰ جو ہماری ضرورت، ہماری پہچان، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ ہم سے چلا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مسلمان اسی طرح بلکتے بلکتے یہاں سے چلے جائیں، اور ان کی قربانیاں ضائع نہیں ہوں گی، ان کی قربانیاں کارآمد رہیں گی، لیکن مسلمانوں کی عیاشی، مسلمانوں کی زندگی جو ان کو بھول چکے ہیں، وہ ساری کی ساری ضائع ہو جائے گی۔ پر انتہائی اہم اقدام کی ضرورت، اور میرے دیکھنے والے چاہنے والوں سے گزارش کروں گا، ہر پلیٹ فارم کے اوپر، چاہے وہ نیوز کا پلیٹ فارم ہے، چاہے وہ ٹی وی کا پلیٹ فارم ہے، چاہے وہ جو ہے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہے، جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں، ہر اعتبار سے فلسطین اور غزہ کے لیے آواز اٹھائی جائے، ان کے دکھ درد کا ساتھ دیا جائے، ان کے ساتھ قدم بقدم جو ہے کھڑے ہوا جائے، اور ان کے لیے خصوصاً دعائیں کی جائیں، اور ساتھ اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، اپنے نذرانوں کو پیش کیا جائے۔ اس وقت الحمدللہ دنیا کے کئی ممالک نے فلسطین کے ارد گرد گھیرے کو توڑنے کے لیے قافلوں کا ارادہ کیا ہے، قافلوں کی صورت میں جانے کا ارادہ کیا ہے، الجزائر سے، کچھ مصر سے، کچھ دیگر راستوں سے جو ہے داخل ہونے کا ارادہ کر چکے ہیں۔ تو ان کے لیے دعائیں کی جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں امن و امان کے ساتھ، اپنی حفظ و امان میں رکھتے ہوئے فلسطین کے اندر، غزہ کی پٹی کے اندر کامیابی اور کامرانی کے ساتھ داخل فرمائیں، اور غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی دستگیری اور رہنمائی ان کے ذریعے فرمائیں۔